السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے سورۃ الاعراف از سپارہ نمبر 9 سے ہم آیت نمبر 138 تک کا جو اس کی جو تلاوت ہے، ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ بیان فرمودہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ، اور تفسیر جو ہے وہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ یہ رکوع جاری ہے، آج اس کی آیت نمبر 39 سے آگے کا جو مضمون ہے وہ بیان کیا جائے گا، لہٰذا اس آیت پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وجاوزنا، وا اور جاوز کا مطلب ہوتا ہے پار لے آئے، نہ ہم جاوزنا ہم پار لے آئے، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، البحرہ سمندر کے، یعنی سمندر پار لے آئے۔ یہاں پہ جو سمندر کا ذکر ہے وہ ریڈ سی تھا، ریڈ سی جس کو بحر احمر بھی کہتے ہیں، اور جس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ واقعہ ہے جس کو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکلے ہیں، اور جب اس سمندر کے کنارے پہ پہنچے ہیں تو پیچھے سے فرعون اپنی آرمی کو لے کر آ گیا تعاقب کرتے کرتے، اور پھر مد و جزر کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے نتیجے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل سمندر میں سے بآسانی گزر گئے۔ مد و جزر اس نیچرل عمل کا نام ہے کہ جس کا تعلق چاند کی موومنٹس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب چاند پورے آب و تاب پر ہو، یعنی کہ جب 14ویں کا چاند ہو، تو سمندر میں طغیانی ہوتی ہے، پانی کا جو بہاؤ ہوتا ہے وہ تیز ہوتا ہے اور اوپر کی طرف اس کی لہریں آتی ہیں، اور جب چاند پورا نہیں ہوتا تو ان دنوں میں یہ حالت ہوتی ہے کہ پانی جو ہے وہ نیچے کی طرف اترتا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی ایسے راستے ہوتے ہیں سمندروں میں یا دریاؤں میں یا نہروں میں جہاں پہ جب یہ عمل دکھائی دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں بعض دفعہ پگڈنڈی سی دکھائی دیتی ہے، راستہ بنا ہوا دکھائی دیتا ہے کیونکہ پانی نیچے ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کا ایک عمل تھا جس کے نتیجے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل بحر احمر سے ریڈ سی کو کراس کر کے تو دوسری طرف پرلی طرف نکل گئے۔ اور تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ ایک سے زیادہ دفعہ ہوا ہے، لہٰذا پتہ چلتا ہے کہ نپولین بوناپارٹ جو فرانس کا ایک وقت میں حکمران رہ چکا، وہ ایک وقت میں اپنی آرمی کے ساتھ جب نکلا ہے تو اس نے بھی بحیرہ احمر ریڈ سی کو اسی جگہ سے کراس کیا جہاں سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر گئے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجاوزنا، اور ہم پار لے آئے، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، البحرہ سمندر کے، فاتو پس اتو ان کا گزر ہوا، یعنی بنی اسرائیل کا گزر ہوا، علی قوم ایک ایسی قوم پر، یعکفون جو بیٹھے ہوئے تھے، اعتکاف کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، علی اصنام اپنے بتوں پر، یا یہ کہ اپنے بتوں کی خاطر، لہم ان کے لیے، یعنی کہ اپنے بتوں کی پرستش، ان کی عبادت کی غرض سے بیٹھے ہوئے تھے۔ قالو انہوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیل نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، یا موسیٰ جعل اے موسیٰ بنا دے، لنا ہمارے لیے، الہن معبود، کما جیسے، لہم ان کے لیے ہے، آلہہ معبود، جیسے ان کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی بت بنا دے۔ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ مصر سے نکل کے سمندر پار کر کے آئے ہیں،
پے در پے انہوں نے نشان دیکھے، دیکھا کہ کس طرح پہ خدا تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہا ہے. انہوں نے دیکھا کہ کس طرح پر خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے. لیکن جیسے ہی سمندر پار کیا ہے تو پار کرنے کے فوراً ہی کچھ ہی عرصے کے اندر اندر اس قسم کی احمقانہ باتیں کرنی شروع کر دی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی بت بنا دے. گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جتنی ان کی تربیت کی، جتنا ان کو تبلیغ کی، جتنا ان کے سامنے خدا تعالیٰ کے نشان ظاہر ہوئے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ان کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں ہوا. اور ابھی ابھی جو تازہ نشان انہوں نے دیکھا تھا کہ سمندر پھٹا ہے اور اس میں سے یہ نکل کے آ گئے اور فرعون اور اس کی قوم اس میں غرق ہو گئی، اس نشان سے بھی انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا. اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس قسم کی احمقانہ باتیں کرنی شروع کر دی کہ ہمارے لیے بھی بت بنا دے. حضرت خلیفۃ مسیح اول فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب دوسری قوموں کے ساتھ انسان کا اختلاط ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو ان کا اثر انسان ضرور قبول کرتا ہے. مثلا حضور نے مثال دی، حضرت خلیفہ اول نے، حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو ہندوستان میں، انڈیا میں یہ انگریز آئے، لیکن ان انگریزوں نے لوکل مقامی جو ہندوستانی تھے، انڈینس تھے، ان کے ساتھ میل جول نہیں رکھا، اتنا نہیں رکھا جتنا اپنے درمیان میں ہی رہے ہیں. یعنی انگریز کا میل جول انگریز ہی کے ساتھ رہا، جس کی وجہ سے ان کی اپنی جو ویلیوز تھیں، جو ان کی ثقافت تھی، وہ برقراری وہ قائم رہی. لیکن اس واقعے میں پتہ چلتا ہے کہ جب بنی اسرائیل ایسی بت پرست قوم کے ساتھ ان کا جو میل جول ہوا ہے، اس کے نتیجے میں اس بت پرست قوم سے انہوں نے اثر قبول کیا ہے، بجائے اس کے کہ اپنا اثر ان کے اوپر ڈالتے، انہوں نے ان کا اثر خود قبول کر لیا. اور موسیٰ علیہ السلام سے اس قسم کی فرمائش کرنی شروع کر دی، مطالبے کرنے شروع کر دیے کہ ہمیں بھی بت بنا کے دو. قالو، اچھا یہ تو ہو گیا فکرہ. قالا، قالا کا مطلب ہے کہا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انکم یقیناً تم ہو، قوم ایک قوم، تجہلون جو جہالت سے کام لیتی ہو، یعنی کہ تم ایک جاہل قوم ہو. انا یقیناً ہاؤلائی کا مطلب ہوتا ہے یہ ہے متبرن، برباد ہو جانے والی. متبر کہتے ہیں وہ چیز جو برباد ہو جائے. ما ہم فیہی، ما جو ہم وہ ہیں، فیہی اس میں، یعنی کہ جس حالت میں وہ ہیں وہ حالت برباد ہو جانے والی ہے. وباطلن، اور ضائع ہو جانے والی ہے، باطل ہے. ما کانو یعملون، ما جو کانو یعملون، کانو وہ تھے، یعملون عمل کرتے. یعنی یقیناً یہ لوگ جس حال میں ہیں وہ برباد ہو جانے والا ہے اور باطل ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے اس بت پرست قوم کے متعلق جن جیسا بننے کی کوشش بنی اسرائیل کر رہے تھے. آپ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ یقیناً یہ لوگ جس حال میں ہیں، یعنی بت پرستی کی جو حالت ہے، وہ برباد ہو جانے والا ہے اور باطل ہے. شرک، بت پرستی جو ہے، جو شرک کی قسم ہے، اس کو آپ نے باطل کہا ہے کہ وہ جھوٹ پر مبنی ہے. فرمایا وہ عمل جو وہ کرتے ہیں، باطل ہے وہ عمل جو وہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو وہ بت پرستی کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، وہ عمل ایک باطل چیز ہے اور آنے والا وقت ہے کہ جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. قالا، اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اغیر اللہ، کیا اللہ کو چھوڑ کر، ابغیکم میں پسند کروں تمہارے لیے، الہن کوئی معبود، وہوا جبکہ، ہوا وہ، فضلکم یا اس نے، فضلکم فضیلت بخشی تم کو، علی العالمین تمام جہانوں پر، یعنی تمام موجودہ اقوام پر خدا نے جس خدا نے تمہیں فضیلت بخشی ہے، چن لیا ہے تمہیں اپنے فضلوں کے لیے، تم اسی خدا کے علاوہ چاہتے ہو کہ اس کو چھوڑ کے میں کسی اور کو تمہارے سامنے بطور معبود کے پیش کروں. یعنی کہ یہ ایک ریٹوریکل کوشچن تھا، یہ ان کو، آپ نے ان کے ضمیر کو ایک ٹھوکر لگائی ہے کہ ہوش کے ناخن لو، کس قسم کی باتیں کر رہے ہو. وائز، اور جب، یعنی کہ یاد کرو جب، انجینا ہم نے نجات بخشی، کم تم کو، من آل فرعون فرعون کی آل سے، یسومونکم، یسومونکم کا مطلب ہوتا ہے وہ تکلیف دیتے تم کو، سوء العذاب، بدترین عذاب کی، تکلیف دہ عذاب کی، بہت ہی سخت عذاب میں ڈالتے. وہ عذاب کیا تھا؟ فرمایا یقتلون، وہ قتل کر دیتے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ رکھتے، نساءکم تمہاری عورتوں کو،
وفی ذالکم، اور اس بات میں ہے بلاؤن، ابتلا، بلا کا مطلب ہوتا ہے ابتلا یا آزمائش، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، کہ اس بات میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ یہ واقعہ جو تھا بیٹوں کو مارنے کا اور بچیوں کو زندہ رکھنے کا، یہ واقعہ اس دھمکی سے پہلے، یعنی کہ جو فرعون نے دھمکی دی تھی اس سے پہلے بھی ایک دفعہ یہ واقعہ رونما ہو چکا تھا۔ اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آئی، اس وقت بعض پیشن گوئیوں کے نتیجے میں جو بنی اسرائیل میں مشہور تھیں اور فرعون تک بھی پہنچ گئیں کہ بنی اسرائیل میں خدا کا ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، اور یہ کہ وہ نبی جو ہوگا اس کے ذریعے سے بنی اسرائیل کی آزادی جو ہے اس کا انتظام ہوگا۔ اور اس بات سے ڈر کے جو اس وقت کا فرعون تھا، اس نے بنی اسرائیل کے جو لڑکے پیدا ہوئے، جو کم عمر کے بچے تھے، ان کو اس نے قتل کروایا، اور جو بچیاں تھیں ان کو چھوڑ دیا، ان کو کچھ نہیں کیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، نبی بنے، نبی بن کے فرعون کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، تو فرعون نے ایک دفعہ دوبارہ وہی دھمکی دی کہ ہم پہلے تو یہ کر چکے ہیں، ہم دوبارہ اس بات کے اوپر کرنے کے قادر ہیں اور ہم کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم کے ہاتھ کو روک دیا۔ تو یہ بات ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں پہ اشارہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے جب وہ تم کو عذاب میں ڈالتے تھے، یعنی شدید تکلیف دیتے تھے۔ یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے۔ اب میں اگلا رکوع جو ہے اس کی تلاوت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ الحمدللہ اس رکوع کی تلاوت مکمل ہوئی۔ اب اس کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 143، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَوَاعَدْنَا، وا اور وَاعَدْنَا ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلتاً 30 راتوں کا۔ 30 کا مطلب ہوتا ہے 30، لیلتاً راتیں، رات مراد ہے، یعنی کہ 30 راتوں کا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا۔ یہ 30 راتیں کیا تھی، کس غرض سے وعدہ کیا، کیا مراد ہے یہاں پہ؟ بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے ساتھ دریائے سمندر احمر یعنی کہ ریڈ سی کو، بحر احمر کو کراس کر کے دوسری طرف آئے ہیں، تو کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تفصیل کے ساتھ تعلیمات شریعت عطا کرنے کے لیے کوہ طور کی چوٹی پہ بلایا کہ وہاں پہ آئیں سب سے الگ تھلگ ہو کر، اور وعدہ یہ تھا کہ اگر تمام باتیں جو کرنی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اگر 30 راتوں میں پوری ہو گئیں تو ٹھیک، ورنہ 40 راتیں، اور یہ 40 کا ہنسا آگے آ جائے گا۔ تو یہ بات تھی۔ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر ان باتوں کو سمجھنے کے لیے جو خدا تعالیٰ نازل فرما رہا تھا، جتنا ملکہ تھا اس ملکے کے مطابق 30 راتوں میں یہ بات پوری نہیں تھی ہونی، بلکہ 40 راتوں میں بات پوری ہونی تھی۔ لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے، جیسے کہ ابھی آگے چل کے پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ نے انیشلی شروع میں موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا کہ 30 راتوں میں ہم، یعنی کہ 30 ایام ہوں گے جن میں شریعت کا جو نزول ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہونا تھا، ان اہم امور کا، ورنہ تو شریعت کا تعلق تو خیر موسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی کے ساتھ ہی رہا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان 30 راتوں کا ذکر کیا، پھر فرمایا وَأَتْمَمْنَاهَا، وا اور اتممنا ہم نے مکمل کر دیا، ہاں اسے، یعنی کہ ان راتوں کا جو وعدہ تھا اس مدت کو ہم نے مکمل کیا، بِعَشْرٍ 10 کے ذریعے، یعنی 10 مزید بڑھا کے، فتم پس پوری ہوئی، میقات مقررہ مدت، رب ہی اس کے رب کی، 40 لیلتاً 40 راتوں میں، یعنی کہ وہ باتیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو 30 راتوں میں ہونی تھی ان کو پورا ہونے کے لیے 10 دن مزید درکار تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے 10 دن مزید بڑھا دیے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، لأخیہ اپنے بھائی سے، ہارون یعنی ہارون سے، اخلفنی میری خلافت کر، یعنی میری جانشینی کر، فی قومی میری قوم میں، وَأَصْلِحْ اور اصلاح کر، وَلَا تَتَّبِعْ اور پیروی نہ کریو، سبیل المفسدین سبیل راستہ المفسدین فساد کرنے والوں، یعنی فساد کرنے والوں کی راہ کی پیروی نہ کرنا۔ یہ نصیحت، یہ وصیت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ جانے سے پہلے اپنے بھائی جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ہی نبی بنائے گئے تھے، ان کو آپ نے یہ نصیحت کی کہ دیکھو میں آپ کو اپنی غیر موجودگی میں اپنی قوم میں خلیفہ مقرر کر کے جا رہا ہوں، بس میری جانشینی اس طرح پہ کرنی ہے کہ اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہیں کرنی۔ ولما اور جب آیا موسیٰ لمیقاتنا ہمارے مقررہ وقت پر، وکلمہ اور کلام کیا اس سے، ربہ اس کے رب نے، قالا اس نے کہا، یعنی موسیٰ نے کہا، ربی اے میرے رب، ارینی دکھا دے مجھ کو، انظر الیک میں دیکھوں تیری طرف، یعنی اپنا چہرہ مجھ کو دکھا میں تیری طرف دیکھوں۔ قالا کہا، یعنی کہ اللہ نے کہا، لن ترانی، لن ہرگز نہیں، ترانی تو مجھے دیکھ سکتا، یعنی تو ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ سے یہ فرمائش کیوں کی کہ میں آپ کا دیدار اپنی جسمانی آنکھوں سے کرنا چاہتا ہوں؟ بات یہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں سادگی بھی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے جسم کی آنکھوں سمیت بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نقطہ سمجھایا کہ خدا کوئی جسمانی وجود نہیں، وہ روحانی وجود ہے، اور خدا تعالیٰ روحانی وجود ہونے کی وجہ سے بہت پاورفل ہے، اور خدا کے وجود کو جسمانی آلے کے ذریعے سے دیکھا نہیں جا سکتا. خدا کا وجود جسمانی آلے میں سمایا ہی نہیں جا سکتا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے جسمانی آنکھوں کے ساتھ، لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ولیکن انظر، ولیکن لیکن، انظر دیکھو، الی الجبل، پہاڑ کی طرف. فإن استقر، پس اگر استقر قائم رہا، مکانہ، وہ اپنی جگہ پر، یعنی اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا، فسوف، پس یا پھر سوف، ان قریب، ترانی، تو دیکھ لے گا مجھ کو. یعنی اگر اس پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہتا ہے تو پھر تو بھی مجھے دیکھ لے گا. فلما، پس جب، تجلا، تجلی کی، ربہ، اس کے رب نے، للجبل، پہاڑ پر، جعلہ، بنا دیا اس کو یا کر دیا اس کو، دکن، ٹکڑے ٹکڑے. پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے ایک حصے پر بجلی گرائی ہے، اور پہاڑ کے جس حصے پر بجلی گرائی ہے وہ حصہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے. یہ نہیں کہ پورے کا پورا پہاڑ ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اب بھی جب کسی پہاڑی کے اوپر یا کسی جگہ پہ بجلی گرتی ہے، اس کا ایک گرج ہوتی ہے، اس کی ایک وہ جو الیکٹرک پاور ہوتی ہے اس کی، جو بجلی کی، اس سے وہ جگہ جو ہے وہ پارا پارا ہو جاتی ہے. اب بھی اس قسم کے منظر دکھائی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک سبق سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دیکھو میں پہاڑ کے اوپر ایک تجلی کرتا ہوں، اور بجلی کڑکی ہے، اور اتنی زور سے کڑکی ہے کہ پہاڑ کے جس حصے پہ وہ بجلی گری ہے وہ حصہ ٹوٹ گیا. یعنی کہ وہ پہاڑ کا وہ حصہ جو تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا، پورے کا پورا پہاڑ نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ اور یا یہ کہ جبکہ خرّا، گر گیا، موسیٰ علیہ السلام، صعقہ، بے ہوش ہو کر. یعنی بجلی کی چمک کے نتیجے میں اور اس کی گرج کے نتیجے میں آپ کے اعصاب برداشت نہیں کر سکے اور آپ بے ہوش ہو گئے. فلما، پس جب، افاقہ، کچھ افاقہ ہوا، یعنی کہ کچھ حالت بہتر ہوئی، قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سبحانک، پاک ہے تو، یعنی پاک ہے تو اے اللہ، تبت، میں توبہ کرتا ہوں، الیک، تیری طرف، یعنی میں تیری طرف توبہ کرتے ہوئے آتا ہوں، وانا، اور میں ہوں، اول المؤمنین، مومنوں میں سے سب سے اول. حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک فٹ نوٹ دیا ہے، وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. حضور تحریر فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سادہ طبیعت کی وجہ سے یہ گمان کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے بھی دیکھ سکیں گے. چنانچہ اس مطالبے پر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان تو بجلی کی کڑک کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو خدا تعالیٰ کا چہرہ کیسے دیکھ سکتا ہے. چنانچہ ایک نشان کے طور پر جب پہاڑ پر بجلی گری تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. پھر جب ہوش آئی تو توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے. اگلی آیت ہے، قالا، اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک، انی، یقیناً میں نے، اصطفیتو، چن لیا، کا، تجھے، علی الناس، تمام لوگوں پر، یعنی تمام لوگوں پر تجھ کو فضیلت بخشی، برسالاتی، اپنے پیغامات کے ذریعے، وبکلامی، اور اپنے کلام کے ذریعے. فوقیت بخشنے کا ذریعہ بتا دیا کہ ان دو ذریعوں سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت بخشی تمام لوگوں پر. تمام لوگوں سے مراد رہتی دنیا کے لوگ نہیں، بلکہ اس وقت کے جو موجودہ لوگ تھے ان تمام کے اوپر مراد یہ ہے. برسالاتی، اپنے پیغامات کے ذریعے سے، وبکلامی، اور اپنے کلام کے ذریعے سے. فخذ، پس پکڑ لے، ما، جو، آتیتو، میں دیتا ہوں، کا، تجھ کو، وکن، اور ہو جا، من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے، یعنی شکر کرنے والوں میں سے ہو جا. وکتبنا، اور ہم نے لکھ دیا یا لکھا، لہو، اس کے لیے، فی الالواح، تختیوں میں،
من کل شیء، من کل شیء کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز میں سے، موعظۃً بطور نصیحت کے، یعنی موعظہ کہتے ہیں نصیحت کو، وتفصیلاً اور تفصیل، لکل شیء ہر چیز کی۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ بلکہ ایک نہیں کئی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کتبنا، ہم نے لکھا، تو کیا جو ٹیبلٹس تھیں وہ تختیاں تھیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکام تھے جو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں لے کر آئے، تو کیا واقعتاً اللہ تعالیٰ نے لکھ کے دیے تھے؟ کتبہ کا عربی زبان میں ایک مطلب ہوتا ہے لکھوانا، اور ان معنوں میں یہ بات اس لحاظ سے بات یہ بنے گی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس تختی کے اوپر احکامات خداوندی لکھے، لیکن اللہ کی طرف یہ ضمیر اس لیے پھرتی ہے کیونکہ لکھوانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اللہ ڈکٹیٹ کروا رہا تھا۔ مثلاً جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھواتے تھے، جو سربراہان حکومتوں کو آپ کی طرف سے خطوط گئے، مکوکس شاہ مصر کو گیا، کیسر کو گیا جو شاہ روم تھا، پھر اسی طرح سے کسرا کو گیا جو شاہ فارس تھا، اور بھی دوسری جو اسٹیٹس تھیں ان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط گئے، تو ایک بھی خط تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں تھا لکھا، بلکہ آپ نے ڈکٹیٹ کروایا تھا۔ لیکن ڈکٹیٹ کروانے کے باوجود یہی کہا جاتا ہے کہ وہ خط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھے، کہ وہ خط آپ کے تھے۔ تو یہی بات ہے جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ ڈکٹیٹ اللہ تعالیٰ نے کروایا، اللہ تعالیٰ بتاتا چلا گیا وحی کے ذریعے، اور موسیٰ علیہ السلام جو تختیاں تھیں ان کے اوپر لکھتے چلے گئے۔ ایک کتبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو فرض کر دینا، تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان تختیوں کے اوپر جو باتیں لکھی گئیں ان میں در حقیقت وہ تعلیمات فرض کی گئی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی، اس وجہ سے بھی کتبہ کا لفظ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرا گیا ہے۔ بہرحال جو بھی معنی کیے جائیں، یہ معنی بہرحال نہیں بنتے کہ اللہ تعالیٰ نے خود لکھ کے تو وہ تختیاں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی۔ مراد یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی نے ان تختیوں کے اوپر جو احکامات تھے جن کو 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں وہ لکھی۔ اگلا سوال جو پیدا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تختیوں میں من کل شیء، ہر قسم کی چیز جو تھی وہ لکھ دی گئی، موعظۃً بطور نصیحت کے۔ اب 10 تو باتیں لکھی تھیں، تو 10 باتوں کو ہر چیز کس طرح کہہ دیا؟ مراد یہ کہ ہر ضرورت کی بات جو تھی وہ ان 10 احکامات کے اندر آ گئی۔ تو در حقیقت من کل شیء سے مراد ہر بات نہیں بلکہ ہر ضروری بات جس کی ضرورت تھی اس قوم کی تعلیم، تربیت اور اصلاح کے لیے، وہ ان باتوں کا ذکر ہے کہ وہ باتیں جن کی ضرورت تھی وہ تمام کی تمام وہاں پہ بیان کر دی گئیں۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اب یہ اگلا سوال اٹھتا ہے کہ ہر چیز جو تھی وہ تفصیل کے ساتھ پیش کی گئی۔ مراد یہ تھی کہ تفصیل ان باتوں کی پیش کی گئی جن کی ضرورت تھی، نہ کہ یہ کہ ہر چیز کی تفصیل جو ہے وہ کھول کھول کر جو ہے وہ پیش کی گئی۔ اگر ہر چیز کی تفصیل پیش کی جائے تو وہ ان 2 تختیوں کے اوپر پوری ہی نہیں آ سکتی تھی جو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں لے کر آئے ہیں۔ فَخُذْهَا، فَخُذْ پس پکڑ، ہا انہیں، بِقُوَّةٍ مضبوطی کے ساتھ، وَأْمُرْ اور حکم دے، قومک اپنی قوم کو، یا خُذُو وہ پکڑ لیں، بِأَحْسَنِهَا اس کے بہترین پہلوؤں کو، بِأَحْسَن یعنی جو احسن باتیں ہیں، ہاں اس کی۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب ان باتوں کو مضبوطی سے خود بھی پکڑ لو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ بھی یہ جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کے بہترین پہلوؤں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے۔ اب اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف بہترین پہلوؤں کے اوپر عمل کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ شریعت میں بعض ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو احسن نہیں ہوتی؟ اب یہ سوال اٹھتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر شریعت کے اندر ہر قسم کی طبیعت کے لوگوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ مثلا جن کا ایمان کمزور ہو بعض احکام ان کے لیے ہوتے ہیں، اور جو اعلیٰ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس سے بڑھ کر احکام ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا گول ہمیشہ یہ ہو کہ اعلیٰ گول تمہارے ہونے چاہیے، تمہارا مطمع نظر ان ایمان والوں کی طرح نہ ہو جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور جن کے لیے بنیادی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ مثلا
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بعض بالکل بنیادی باتیں ہیں، 5 نمازیں پڑھنی ہیں. پھر جب ہم اس سے اوپر جاتے ہیں، اب اعلیٰ چیز کی طرف جا رہے ہیں، اب اس سے نمازوں سے اوپر جاتے ہیں، فرض نمازوں سے اوپر، تو پھر سنتے اور نوافل بھی آ جاتی ہیں. پھر اور ترقی کرتے ہیں تو اس میں تہجد کی نماز بھی آ جاتی ہے. پھر اور ترقی کرتے ہیں تو پھر نوافل اور قسم کے نوافل آ جاتے ہیں. پھر زکوٰۃ کو لے لیں. زکوٰۃ جو ہے وہ ایک عام حکم اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جس کے پاس بھی مال پڑا ہو اور 1 سال کا عرصہ گزر جائے اور ایک خاص مقدار میں وہ مال پڑا ہو اور 1 سال تک وہ اس مال کو نہ چھیڑے، تو اس کے اوپر 2.5% تک جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے جو اس نے ادا کرنی ہے. اب یہ ایک عام بات ہے، ایک عام تعلیم ہے جو بیان کی گئی. اب اس سے اوپر جب جاتے ہیں تو پھر دکھائی دیتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے اور دروازے پہ دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ غالباً غزوہ تبوک تھی یا غزوہ موتا یا جنگ موتا تھی، بہرحال جو بھی تھی، ان میں سے ایک وقت پہ دکھائی دیتا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تحریک کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق یہ نہیں فرماتے کہ اچھا آپ تحریک کر رہے ہیں تو میرے پاس زکوٰۃ کی 2.5% جو بنتا ہے وہ میں لے کر آتا ہوں، بلکہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ کے پاس جتنا کچھ تھا سبھی کچھ لے کر آ گئے، یہاں تک کہ گھر کے برتن، بستر، جو بھی چیز مل سکتی تھی سب کچھ ہی لے کر آ گئے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں لا کے پیش کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا جو مال تھا، نصف مال، وہ لے کر آ گئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے. یہ وہ باتیں ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ ہماری اس آیت میں دلاتا ہے کہ شریعت کے بعض بنیادی امور ہوتے ہیں اور بعض اعلیٰ امور ہوتے ہیں. اعلیٰ امور ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو روحانیت میں ترقی کرنا چاہتے ہیں یا ترقی کر کے آگے اعلیٰ مقاصد کی طرف بڑھے ہوتے ہیں، اعلیٰ مدارج کی طرف بڑھے ہوتے ہیں. دیکھیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1896-97 کے لگ بھگ ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اسلامی اصول کی فلسفی. اس میں آپ نے انسان کے نفس کی 3 حالتیں بیان کی: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. نفس امارہ میں آپ نے مثال دی کہ انسان کی مثال جانور کی طرح، کہ وہ جانور کی طرح سوتا، کھاتا، پیتا، بچے پیدا کرتا اور یہی اس کی غرض ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہوتا. یعنی کہ گویا کہ ایسا انسان جو اس دنیا میں صرف انہی چیزوں کی طرف توجہ رکھتا ہے کہ وہ کھائے، پیے، سوئے اور تعلقات، جنسی تعلقات قائم کرے، اس سے آگے اس کی سوچ ہی نہیں جاتی. وہ در حقیقت اپنی معاشرت کے لحاظ سے، زندگی کے لحاظ سے جانوروں کی طرح ہی ہے، جانوروں کی مانند ہے، ان سے بہتر نہیں. اس سے اوپر جو ترقی کرتا ہے وہ نفس لوامہ کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. لوامہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنے والا. گویا کہ جب کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا نفس اسے کہتا ہے تم نے غلط کام کیا ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے، پھر توبہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. اس سے بھی اوپر ایک درجہ ہے جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، کہ جس پہ پہنچ کے انسان خطا کرتا ہی نہیں، جس پہ پہنچ کے انسان غلطی سے مراد گناہ کرتا ہی نہیں، بلکہ اس کا نفس ہر وقت مطمئن رہتا ہے کہ وہ اپنے راضی با رضائے الہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہی وہ راضی ہے. اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی، جو بھی خدا کی مرضی ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، بیٹھ رہا ہوتا ہے، کام وغیرہ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ وہ مقام ہے جو انبیاء کا اور انبیاء سے نیچے اتر کے خلفاء کا یہ مقام ہوتا ہے. یہ نفس مطمئنہ کا جو مقام ہے بہت اوپر کا مقام ہے. اور ہر شخص کا گول یہی ہونا چاہیے کہ ہم نفس مطمئنہ میں آ رہے ہیں. یہ نہیں کہ صرف انبیاء اور خلفاء ہی نفس مطمئنہ میں ہوتے ہیں، ان سے نیچے کے جو لوگ ہوتے ہیں، مثلا صدیق کی جو کیٹیگری ہے یا شہید کی ہے یا صالح کی ہے، یہ لوگ بھی اس کیٹیگری میں شامل ہو سکتے ہیں. ہاں محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو جس طرح پہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نفس کے یہ 3 کیٹیگریز ہمیں سمجھائیں، اس سے یہ بات سمجھا دی کہ شریعت کے اندر ہر قسم کے لیول کے لوگوں کے لیے احکامات ہیں. ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، ایک شخص آیا، اس نے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ کیا چیزیں ہیں جو فرض ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس پہ اس شخص نے کہا کہ اچھا میں اتنی ہی نمازیں پڑھوں گا، رمضان ہی کے روزے رکھوں گا اور میں زکوٰۃ دوں گا. جو بنیادی چیزیں تھی اس نے کہا میں اتنا ہی کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا، کم بھی نہیں کروں گا لیکن زیادہ بھی نہیں کروں گا. تو یہ اعلیٰ ایمان کی مثال نہیں ہے، یہ ایمان کی ایک بنیادی مثال ہے. لیکن اس پہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو اگر اس نے یہ بات پوری کر دی. اگر یہ منیمم چیزیں بھی پوری کر دیتا ہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت آپ نے اس شخص کے لیے دی کہ اگر یہ کر دیتا ہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. لیکن ساتھ ہی میں دوسری طرف ہمیں یہ مثال بھی دکھائی دیتی ہے کہ 5 نمازوں کے علاوہ تہجد بھی تھی اور نوافل بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ خود تہجد پڑھتے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے، اپنی بیگمات کو اٹھاتے،
اپنی بیٹیوں کو اٹھاتے، ان کے گھر جاتے، ان کے اپنے دامادوں کو بھی اٹھاتے کہ اٹھو. ابھی پیچھے ایک جمعے کے خطبے میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بیان کرتے ہوئے وہ واقعہ بیان کیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھانے گئے یا تہجد کے ضمن میں بات کرنے گئے ہیں، تو حضرت علی نے جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں، جب اللہ نہیں چاہتا تو ہم نہیں اٹھتے. تو کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف توجہ فرماتے تھے کہ لوگ تہجد کے لیے بھی اٹھیں؟ اس لیے کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ لوگوں کی نظر آسنیہ، شریعت کی جو اعلیٰ چیزیں ہیں، جو اوپر کی باتیں ہیں، ان کی طرف نظر ہو. جو بنیادی باتیں ہیں صرف اس تک نہ رہیں بلکہ اس سے ترقی کرتے کرتے اوپر کی طرف جائیں. اور یہ وہ نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا کہ اپنی قوم کو حکم دو یا خذوا بآسنیہ، کہ وہ بھی شریعت کی جو بہترین پہلو ہیں ان کو تھامیں، ان کی طرف جائیں. سأریکم، سا ان قریب، اریکم میں دکھاؤں گا تمہیں، دار الفاسقین، فاسقوں کا گھر. مراد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ الہاماً یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی قوم جو ہے وہ بگڑ گئی ہے. آپ کی غیر موجودگی میں 30 دن تک تو پتہ چلتا ہے کہ قوم جو تھی انہوں نے بڑا صبر کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا، لیکن جب 30ویں دن موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے اور 10 دن اور لگ گئے، تو اس دوران میں قوم بگڑ گئی. بنی اسرائیل ان 10 دنوں کے اندر بگڑ گیا اور پھر سے بت پرستی کی طرف چلے گئے. اور اس بات کی خبر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دے دی اور پیشن گوئی کے طور پہ یہ بتا دیا سأریکم دار الفاسقین، بد کردار لوگوں کا جو گھر ہے، جو انجام ہے، وہ میں تمہیں دکھاؤں گا. اور یہی ہوا. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اپنی قوم میں تو آ کے دیکھا کہ قوم میں شرک پھیل چکا ہے، بت پرستی چل رہی ہے. اور اس پہ پھر پوری قوم کے سامنے واضح ہو گیا کہ کون لوگ ہیں، کیونکہ پوری کی پوری سب کے سب لوگ جو تھے وہ شرک پہ قائم نہیں تھے. بعض تھے جنہوں نے شرک کیا لیکن شرمندگی ان کو ہو گئی، انہیں سمجھ آ گئی کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور وہ بخشے گئے، ان کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. لیکن ایک دوسرا حصہ تھا قوم کا جنہوں نے شرک کیا اور اس پہ شرمندہ بھی نہیں تھے. اور یہ وہ وقت دکھائی دیتا ہے جس میں کھل کے پتہ چل گیا کہ مومن کون تھے اور غیر مومن کون تھے. لہٰذا دار الفاسقین میں اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ قوم کا وہ حصہ جو فاسقوں پر مبنی تھا وہ انجام کے لحاظ سے دکھائی دے جائیں گے، پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ فاسق ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سأصرفو، سا سین زبر جب آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب ایسا ہوگا. اصرفو، میں پھیروں گا، ان سے آیاتی، اپنی آیات سے، یعنی کہ میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا. الذین، ان آیاتی الذین، اپنی آیات سے، الذین ان لوگوں کو، یعنی میں ان لوگوں کو پھیر دوں گا اپنی آیات سے، ان کی توجہ کو اپنی آیات سے ہٹا دوں گا. کن کو؟ فرمایا یتکبرون فی الارض، جو تکبر کرتے ہیں فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق طور پر. وَإِن يَرَوْا، وَإِن اور اگر یراؤ وہ دیکھ لیتے، کل آیت، ہر قسم کا نشان، ہر آیت، لا یؤمنوا بها، وہ ایمان نہ لے کر آتے اس پر. وَإِن يَرَوْا، وَإِن اور اگر یراؤ وہ دیکھ لیتے، سبیل الرشد، یعنی کہ اگر وہ دیکھ بھی لیں، سبیل الرشد، سبیل راستہ، الرشد ہدایت، یعنی کہ اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں، لا یتخذوہ، وہ نہیں پکڑتے اس کو، سبیلا بطور راستے کے، یعنی ہدایت کا راستہ اگر دیکھیں تو اس پہ چلتے نہیں، اس کو بطور راستہ اختیار نہیں کرتے. وَإِن یراؤ اور اگر وہ دیکھیں، سبیل الغی، بے راہ روی کا راستہ، گمراہی کا راستہ، یتخذوہ سبیلا، اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو اختیار کر لیتے ہیں بطور راستے کے، یعنی برے راستے پہ فوراً چل پڑتے ہیں اور جو صداقت کا اور ہدایت کا راستہ ہے اس کو اختیار نہیں کرتے. ذالک، یہ اس لیے ہے، بأنہم، کیونکہ وہ لوگ، کذبوا، تکذیب کی انہوں نے، یعنی کہ جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، ہمارے نشانات کو، وکانوا اور وہ تھے، انہا، اس سے، یعنی ان آیات سے، غافلین، غفلت برتنے والے. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین، اور وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے تکذیب کی، بآیاتنا، ہماری آیات کی، ہمارے نشانات کی، ولقاء الآخرہ، اور لقاء کہتے ہیں ملاقات کو، الآخرہ، آخرت کے دن کی، یعنی آخرت کی ملاقات، یعنی کہ
بعد وفات انسان کو دوبارہ سے زندگی ملے گی اور وہ خدا کے حضور پیش ہوگا. اس کو لقاء آخرہ کہتے ہیں. تو ایسے لوگوں نے جنہوں نے ہمارے نشانات کی تکذیب کی، ان کو جھٹلا دیا اور آخری دن کی ملاقات سے بھی انکار کر دیا. حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے. حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، سارے اعمال ان کے ضائع ہو گئے. یعنی کہ ان کی جتنی بھی نیکیاں تھیں ساری کی ساری ضائع ہو گئیں. خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے، جو نیکیوں کے بعد بدیاں شروع کر دے اس کی بدیاں اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا. جب ایک انسان نیکی کے راستے پہ چلتا ہے، مثلاً ایک بندہ ہے وہ احمدیت میں شامل ہوتا ہے. ہم میں سے بہت سے ہیں جو پیدائشی احمدی ہیں، کئی ہیں جنہوں نے احمدیت خود قبول کی. جب احمدیت کی دولت ہمیں مل جاتی ہے، احمدیت کی دولت سے مراد ایمان کی دولت، اور ایمان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں، تو ان برکتوں کے نازل ہونے کے نتیجے میں ہمیں چاہیے کہ ہم مزید نیکیاں کریں. بعض دفعہ ہوتا یہ کہ ہم نیکیاں کرنے کے بجائے بدیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. مثلاً احمدیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ملکوں میں لے کر آیا جہاں پہ ہم اپنے مذہب کی بڑی آسانی سے اور آزادی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اذانیں دے سکتے ہیں، جبکہ پاکستان میں نہ نماز پڑھنے کی اجازت نہ اذان دینے کی اجازت. مساجد بنا سکتے ہیں، پاکستان میں مساجد بنانا تو دور کی بات، جو بنی بنائی مساجد ہیں ہماری ان کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں یا ان کو توڑیں، مسمار کریں، مساجد کو شہید کر رہے ہیں. پھر یہ کہ ہم یہاں پہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، پاکستان یا دوسرے بعض ممالک میں نہیں کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ یہاں پہ اس طرح کی مخالفت نہیں، لیکن دوسرے ممالک میں ہماری بہت زیادہ مخالفت ہے. ہمارے بنیادی حقوق ہم سے چھین لیے گئے دوسرے ممالک میں، اور اس ملک میں جس کا بظاہر اسلام سے اس طرح سے تعلق نہیں، لیکن ان ملکوں میں ہمیں ہر قسم کی آزادی ملی. کس وجہ سے ملی؟ احمدیت کی وجہ سے. احمدی نہ ہوتے تو یہاں پہ ہمیں آنے کا شاید موقع بھی نہ مل پاتا، بہت کم ہوتے جو آ پاتے. لہٰذا احمدیت کی بدولت جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا تو اب ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم نیکیوں میں بڑھتے. لیکن ہوتا کیا ہے، بعض لوگ نیکیوں میں بڑھنے کے بجائے بدیوں میں بڑھنے لگتے ہیں. ان ملکوں میں آتے ہیں تو ان ملکوں کی آزادی دیکھ کے نشے وغیرہ کرنے لگتے ہیں، یا ان ملکوں کی آزادی دیکھ کے بعض ایسی اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کی نظر میں ایسے شخص کو بالکل ہی خدا سے دور کر دیتی ہیں. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں مال اور دولت سے نوازتا ہے تو اسی کے راستے میں، اسی کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بجائے ہم اپنے مال کو اپنی مٹھیوں میں بند کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم کیوں اپنا مال خرچ کریں، حالانکہ وہی جماعت جس کی بنا پہ اکثریت ہم میں سے یہاں پہنچی، جب ہم نے آنا تھا، کیسز وغیرہ ہم نے کرنے تھے، تو حکومت کے سامنے یہی بات پیش کی کہ اس لیے ہجرت کرنا چاہ رہی ہیں کہ اپنے مذہب پہ ہماری مذہبی آزادی ہم سے چھین لی گئی ہے، اور اس وجہ سے یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں. جس مذہب کا نام لے کے، جس احمدیت کا واسطہ دے کے یہاں پہ ہم آئے اور یہاں پہ ہمیں حقوق ملے، یہاں کی شریعت ملی، جب اسی مذہب کی، اسی جماعت کی خدمت کا وقت آتا ہے تو اسے منہ پھیر لیتے ہیں. ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے، بہت ہی بنیادی بات ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے جماعتی طور پہ کہ ہم ہر سال اپنا بجٹ سبمٹ کریں، کہ جو بھی ہماری انکم ہے، جو بھی ہماری ایک نیٹ انکم ہے ہم گھر لے کر آتے ہیں، اس کے مطابق جو ہمارا بجٹ بنتا ہے ہم وہ سبمٹ کریں. لیکن اب بھی ہم میں سے اکثریت ایسی ہی ہے کہ جو ہچکچاتی ہے، سبمٹ نہیں کرتی، جو شیئر نہیں کرتی. حالانکہ جو کچھ بھی تھا، خدا تعالیٰ کے جتنے بھی فضل ہمارے اوپر ہوئے احمدیت کی بدولت ہوئے. آج اگر احمدیت کی دولت ہم سے چھین لی جائے، خدا نہ خواستہ، ہمارے اوپر خدا تعالیٰ کے جتنے فضل ہیں وہ کوئی فضل ہمارے اوپر قائم نہ رہ سکے. یہ میں نے ایک بات کی ہے اور بڑے وثوق کے ساتھ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اوپر اگر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارشیں ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں یا اگر آگے ہوں گی، تو اس کا لازمی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر احمدیت ہے. آج احمدیت یعنی حقیقی اسلام اگر ہم سے چھن جائے تو ہمارے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور برکتوں کی بارشیں جو اب ہم پہ ہو رہی ہیں ہم پر آگے بھی ہوں. بس اگر کوئی ہمارے اوپر خدا کے فضلوں کی وجہ ہے تو وہ احمدیت ہے. بس یہ وہ چیز ہے، یہی وہ نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ سکھایا، سمجھایا کہ دیکھو نیکیوں کے بعد بدی اختیار کرنی بہت بری بات ہے، کیونکہ بعد میں جو بدی اختیار کرتا ہے اس کا سلوک اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس کی بدیاں اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں. جتنی نیکیاں کی تھیں وہ پہ ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ بدیوں کی طرف انسان چلا جاتا ہے.
پھر یہ کہ انسان قسم کی بد اخلاقیوں پہ اتر آتا ہے. حبطت اعمالہم، ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. جتنی نیکیاں کی ہوتی ہیں، چندے دیے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، جب کیس پاس نہیں ہو رہا تھا تو تہجدی بھی پڑھے ہوتے ہیں، خطوط بھی لکھ رہے ہوتے ہیں حضور کو دعا کے لیے، اور قسم کی انسان کوششیں کر رہا ہوتا ہے، جماعت کی خدمت بھی کر رہا ہوتا ہے. جیسے کیس پاس ہوتا ہے سب چیزیں انسان اگر بھلا دے تو خود سوچے، ٹھنڈے کیا کہتے ہیں اس کو، ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اگر یہ انسان سوچے، وقت نکال کے غور کرے کہ وہ اللہ جس نے ہمیں اتنا نوازا ہے، اگر ہم اس سے منہ پھیلیں تو کیا ہماری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی؟ حل یجزون وہ جزا دیے جائیں گے، الا مگر ما کانوا یعملون، ما جو کانوا یعملون وہ کیا کرتے تھے، یعنی انہیں کوئی جزا نہیں دی جائے گی مگر وہی جو وہ کیا کرتے تھے. نہایت خوف کا مقام ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ربی انی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے. اب میں اگلے رکوع کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. الحمدللہ یہاں پہ اس رکوع کی بھی تلاوت ختم ہوئی. اس رکوع سے پہلے والے رکوع کی جو آخری آیت تھی اس میں ایک نقطہ بیان کرنے سے رہ گیا کہ لقال آخرہ کے یہ جو انکار ہے کہ آخرت کی زندگی یا آخرت کی ملاقات کا جو انکار کرتے ہیں، اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ منہ سے تکذیب آخرت کی جائے، بلکہ کئی ہوتے ہیں جو اپنے اعمال سے ثابت کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے مرنا ہی نہیں. یعنی کہ انسان اپنے عمل اس طرح کے اختیار کر لیتا ہے کہ گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے اس کو کبھی موت آنی ہی نہیں اور موت کے نتیجے میں اس کا کبھی اللہ تعالیٰ نے محاسبہ کرنا ہی نہیں، حساب کتاب ہونا ہی نہیں اس کا. لہٰذا صرف زبان سے انکار مراد نہیں، بلکہ بعض دفعہ بلکہ اکثر کہنا چاہیے جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں مومن ہوتے ہوئے، یا یہ کہ اپنی طرف سے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن آخرت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں زبان سے نہیں لیکن زبان حال سے، اپنے عمل کے نتیجے سے. اگلا رکوع جو ہے اس کی پہلی آیت ہے، آیت نمبر 149. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتخذا کا مطلب ہوتا ہے اور پکڑ لیا، قوم موسیٰ کی قوم نے، من بعد ہی بعد اس کے، یعنی ان کے پہاڑ پہ جانے کے بعد، من حلیہم، یہ فوراً پہاڑ پہ جانے کے بعد واقعہ عمل میں نہیں آیا بلکہ 30 دن گزرنے کے بعد جو مزید 10 دن ایڈ ہوئے ہیں ان 10 دنوں میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے کہ انہوں نے پکڑ لیا من بعد ہی موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ پہ جانے کے بعد مراد ہے، من حلیہم اپنے زیورات میں سے. حلی کا مطلب ہوتا ہے زیورات، ہم ان کے، یعنی انہوں نے اپنی جو زیورات تھے ان کو اکٹھا کر لیا.
خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بعض ایسے لوگ تھے مثلا سامری وغیرہ، ان لوگوں کی پہلے سے یہی نیت تھی کہ جیسے ہی موقع ملے تو یہ قوم کو ورغلائیں اور بت پرستی کی طرف لے آئیں. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ گئے تو پیچھے ان لوگوں کو موقع مل گیا اور انہوں نے قوم کے زیورات اکٹھے کیے ہیں اور اس کے بعد جو عمل کیا ہے اس کا ذکر ہے. فرمایا اجلن، کس چیز کو پکڑا؟ زیورات کے ذریعے سے ایک ایسے بچڑے کو، اجلن کہتے ہیں بچڑا، جسدن جو ایک جسم تو تھا، لہو خوار، لہو اس کے لیے تھا، خوار بچڑے کی سی آواز. مراد یہ کہ ایک جسم تھا یعنی بے جان جسم، سونے کا زیورات وغیرہ سے انہوں نے ایک بت بنا لیا بچڑے کا، گائے کے بچے کا، اور اس طریق پر بنایا کہ ہوا جب اس کے ایک طرف سے داخل ہوتی تھی، ایک سوراخ سے داخل ہوتی تھی تو اس میں سیٹی کی آواز آتی تھی یا سیٹی کی طرح کی آواز آتی تھی جو بے معنی آواز ہوتی ہے، اور اس کو خوار کہتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی آیت کا یہ حصہ جو ہے اجلن جسدن لہو خوار، یہ جسدن لہو خوار والا جو حصہ ہے یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی الہام ہوا. اور لیکھ رام، پنڈت لیکھ رام کے ضمن میں آپ کے اوپر یہ وحی ہوئی اور یہ پیشنگ ہوئی تھی اس بات کی طرف کہ پنڈت لیکھ رام کا وجود در حقیقت ایک بے جان گوسالے کی طرح، گوسالہ یعنی کہ بچڑے کی طرح ہے، اور یہ کہ یہ عنقریب مرے گا اور جب مارا جائے گا تو اس کے منہ سے ایک بے معنی سی آواز نکلے گی جیسے بچڑے کے منہ سے آواز نکلتی ہے. اور واقعتاً جب لیکھ رام، پنڈت لیکھ رام پشوری مارا گیا تو جب خدا کا ایک فرشتہ تھا جس نے اس کو آ کے مارا، اور جب وہ مارا گیا ہے، خدا کا فرشتہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً، کشفاً بلکہ دکھا دیا تھا ایک شخص کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ یہ جائے اور جا کے پنڈت لیکھ رام کو اس کے انجام تک پہنچائے. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فارسی کے شعر میں بھی اس کو تنبیہ کی کہ اب وہ شعر میرے ذہن میں نہیں رہا، لیکن فارسی کے شعر میں اس قسم کے الفاظ تھے کہ تیغ برہان محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیز تلوار سے ڈر، اور وہ تیز تلوار خدا کی طرف سے آئی ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں آئی کہ کوئی انسان خود کھڑا ہو گیا اور جا کے پنڈت لیکھ رام سے بدلہ لے رہا ہے اس کی بد زبانی کا، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عمل ہوا ہے جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم، کیا نہیں، یراؤ انہوں نے دیکھا، انہو کہ وہ ہے، یعنی وہ بچڑا جو ہے، لا یکلمہم، لا نہیں، یکلمو کلام کرتا، ہم ان سے، کہ وہ ان سے کوئی کلام نہیں کرتا، باتیں نہیں کرتا، ولا یہدیہم، اور نہ ہی وہ انہیں ہدایت دیتا ہے، سبیلا کسی راستے کی طرف، یعنی سیدھے راستے کی طرف ان کی ہدایت نہیں کرتا وہ بچڑا جو انہوں نے سونے کا بنایا. اتخذوہ، اس کو پکڑ لیا ہے انہوں نے، وکانو ظالمین، اور وہ پہلے سے ہی ظلم کرنے والے تھے، کانو وہ تھے، ظالمین ظلم کرنے والے. ولما، اچھا یہاں پہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر صغیر میں یہ نوٹ دیا، یعنی وہ بچڑا ایسا تھا کہ جب ایک طرف سے اس میں ہوا داخل ہوتی تھی تو اس میں سے سیٹی کی سی آواز نکلتی تھی جیسا کہ کھلونوں میں ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولما، اور جب، سقط فی ایدیہم، سقط کا مطلب ہوتا ہے گر گیا، فی ایدیہم ان کے ہاتھوں میں، مراد یہ ہے کہ ان کو ندامت ہوئی. یہ عربی کا محاورہ ہے سقط فی ایدیہم، جس کا مطلب ہوتا ہے ندامت ہونا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے بعض وہ لوگ جنہوں نے یہ شرک کر لیا تھا ان کو ندامت ہو گئی تھی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے ان کو یہ ندامت ہو گئی اور انہوں نے توبہ بھی کر لی تھی. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولما سقط فی ایدیہم، اور جب سقط فی ایدیہم نادم ہوئے وہ لوگ، ورأوا، اور دیکھ لیا، انہم کہ وہ لوگ، قد ضلوا گمراہ ہو گئے تھے، قالوا انہوں نے کہا، لئن اگر، لم نہیں، یرحمنا ہم پر رحم کرتا، ربنا ہمارا رب، ویغفر لنا اور ہمیں بخش دیتا، لنکوننا تو ضرور ہو جائیں گے ہم، من الخاسرین گھاٹا پانے والوں میں سے. دیکھیں کتنی اعلیٰ درجے کی یہ دعا ہے، لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکوننا من الخاسرین. تو یہ وہ لوگ تھے جن کی توبہ قبول ہوئی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے یہ لوگ جو تھے انہوں نے اپنی توبہ جو تھی توبہ کر لی اور مشرکوں سے الگ ہو گئے.
پھر ذکر آتا ہے ولما رجع، اور جب رجع واپس آیا موسیٰ علیہ السلام الی قوم ہی اپنی قوم کی طرف، غضبان غصے میں بھرا ہوا، یعنی سخت غصے کی حالت میں، اسفا افسوس کرتے ہوئے، قالا اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بئس ما بہت ہی برا، خلفتمونی تم نے خلافت کی ہے میری، یعنی تم نے میری جانشینی بہت ہی بری کی ہے، من بعدی میرے بعد، میری غیر حاضری میں تم نے میری بہت ہی بری جانشینی کی ہے۔ آپ نے یہ الفاظ کسی ایک شخص کو نہیں بلکہ قوم کو مخاطب کر کے فرمائے۔ اعجلتم، کیا جلد بازی کی تم نے، امر ربکم، اپنے رب کے حکم کے بارے میں، یعنی تمہارے رب کا حکم تھا کہ میں کچھ عرصے کے لیے اس کے پاس جاؤں اور میرے پیچھے تم نے جلد بازی کر لی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وَأَلْقَى اور رکھ دیا، الواح تختیوں کو، یعنی جب غصے کی حالت میں تھے تو تختیوں کو ایک طرف کر کے رکھ دیا زمین پہ۔ وَأَخَذَ اور پکڑ لیا، بِرَأْسِ سر سے، اخیہ اپنے بھائی کو، یجرہ کھینچتے ہوئے اسے، الیہ اپنی طرف۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے جلال کا ذکر ہے کہ جلال میں آپ نے اپنے بھائی کو، جو کہ خدا کے نبی بھی تھے لیکن تھے آپ کے ماتحت، ان کو آپ نے اپنی طرف ان کے بال پکڑ کے کھینچا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نبوت میں برابر کے نہیں تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نبی بنا دے، تو مراد یہ نہیں تھی کہ دونوں مل کے برابری کے نبی ہوں، مراد یہ تھی کہ یہ میرے ماتحت میرا نبی ہو جائے، میری ہیلپ کرنے کے لیے مقرر فرما دے اسے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بہرحال مقام اوپر تھا۔ اب یہاں پہ آگے ہارون علیہ السلام کا کیا جواب ہوتا ہے؟ قال ہارون علیہ السلام نے کہا، ابن امہ، میری ماں کے بیٹے۔ ماں کا بیٹا کیوں کہا، باپ کا بیٹا کیوں نہیں کہا، یہ خالی بھائی کیوں نہیں کہہ دیا؟ کیونکہ ماں کے لفظ میں ایک خاص محبت ہوتی ہے، اس محبت کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا۔ تو حضرت خلیفہ اول نے یہ نقطہ بیان کیا کہ چونکہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے، ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ماں کی یاد کی طرف اشارہ کیا ہے، ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اے میری ماں کے بیٹے، کہ ماں کا ذکر آئے گا تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا غصہ جو ہے وہ فرو ہو جائے گا۔ ان القوم، یقیناً قوم نے، استضعفونی، مجھے بے بس کر دیا تھا، کمزور کر دیا تھا، وقادو اور قریب تھا، یقتلوننی کا مطلب ہوتا ہے وہ مجھے قتل کر دیں، قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نقطہ بیان کیا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہارون علیہ السلام جو تھے، گو موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر نبی بنا دیے گئے، لیکن انفرادی طور پہ ان کے اندر یہ وہ جلال نہیں تھا، اس درجے کا جلال نہیں تھا جو ایک نبی کے لیے ضروری ہوتا ہے، جو ایک نبی کے لیے اس رنگ میں ضروری ہوتا ہے کہ اس نے بعض ایسے کام کرنے ہوتے ہیں جہاں پہ جرت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، اور کسی قسم کا کوئی خوف و خطر نہیں ہوتا کہ اگر مار بھی دیے جائیں تو کوئی بات نہیں، خدا کی خاطر اگر موت بھی اپنے اوپر وارد کرنی پڑے تو کوئی بات نہیں، موت کا سامنا کر لیں گے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کے اندر اس چیز کی بہرحال نسبتاً موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کمی تھی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو خود ہی نبی نہیں بنایا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر نبی بنایا ہے۔ فلا تشمت، وہ کہتے ہیں فلا پس نہیں، تشمت ہنسی کا نشانہ بنا، فلا تشمت پس ہنسی کا نشانہ نہ بنا، بیا مجھے، الاعداء دشمنوں کے سامنے، ولا تجعلنی اور نہ بنا مجھے، مع القوم الظالمین ان لوگوں کے ساتھ، یعنی مجھے ان میں شمار نہ کر، کن کے ساتھ شمار نہ کر، القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ۔ تو ہارون علیہ السلام نے یہ درخواست کی کہ میرے ساتھ یہ سلوک نہ فرمائیں، مجھے تو قوم نے مجبور کر دیا تھا اور میں کچھ کر نہیں سکا، قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، بس اس طرح پر میرے ساتھ سختی کا رویہ کر کے دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ظالموں میں شمار نہ کریں، میں ظالموں میں سے نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی اس غلطی کی بھی دعا کی جو اس وقت ان سے ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے، کہ اپنے بھائی کے ساتھ جو رویہ ان کا اس وقت تھا۔ قالا کہا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب اغفر لی، اے میرے رب، اغفر لی مجھے معاف کر دے، بخش دے مجھے، ولی اخی اور میرے بھائی کو بھی، وادخلنا
اور داخل کر ہمیں فی رحمتی کا اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین اور تو ہی ہے، وانت اور تو ہی ہے ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا، الراحمین رحم کرنے والوں میں، یعنی کہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا تو ہی ہے، بس ہم پر رحم فرما۔ خلیفہ اول فرماتے ہیں یہاں پہ، حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء قدم قدم پر دعا کرتے ہیں، نہایت ہی خوبصورت دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اور ہم سب کو اس دعا سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ دعا ہمیں کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، آمین۔ یہاں پہ آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ آخر میں میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔